چلیے سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم قدیم تاریخ کی ایک ایسی پراسرار وادی کا سفر کر رہے ہیں جہاں آثار قدیمہ کی ٹھوس حقیقتیں اور الہامی کتابیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قدیم قوم سمود کی، ایک ایسی داستان جس پر صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی تاریخ دان اور مفسرین حیران ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، تمام چیزوں کا فانی ہونا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ تاریخ لکھے جانے سے بھی بہت پہلے قدیم عرب شاعری میں سمود کا نام ہی انسانی کمزوری اور فنا ہونے کا ایک زبردست استعارہ بن چکا تھا۔ یعنی ایک ایسی شاندار قوم جو اتنی مکمل طور پر مٹ گئی کہ اس کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے محض ایک عبرت کا محاورہ بن کر رہ گیا۔ تو اب بات کرتے ہیں الحجر کے کھنڈرات کی۔ چلیے اس داستان کے شواہد کو زمین پر تلاش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ تاریخی نقطہ سامنے آتا ہے۔ قرآن میں جس شہر کو الحجر یعنی پتھروں کا شہر کہا گیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبتی آثار قدیمہ کے ریکارڈز میں بالکل وہی جگہ ہجرا یا جسے آج ہم مدائن صالح کہتے ہیں کے نام سے جانی جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی خیالی مقام نہیں ہے۔ یہ علاقہ آج بھی اپنے ان عظیم و شان مقبروں کے لیے مشہور ہے جنہیں سیدھا پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ قوم کیسے عروج پر پہنچی اور پھر اچانک تاریخ کے پنوں سے غائب ہو گئی۔ سب سے پہلے سرگون دوم کے دور کی اکادی تحریروں میں ہمیں سمود کا نام ملتا ہے۔ پھر پہلی صدی میں ہگرا کا شہر تجارتی قافلوں کے ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھرتا ہے، لیکن پھر چوتھی صدی کی دستاویزات میں ان کا آخری بار ذکر ملتا ہے اور چھٹی صدی تک آتے آتے یہ قبیلہ مکمل طور پر دنیا کے نقشے سے غائب سمجھا جانے لگا، گویا ایک پوری کی پوری تہذیب ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ تو آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اس کے لیے ہمیں ان کی تاریخ کے دوسرے پہلو یعنی صالح علیہ السلام کی تنبیہ کی طرف چلنا ہوگا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس تہذیب کے زوال کی اصل وجہ ان کا بے پناہ غرور تھا۔ قرآن کی یہ آیت اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے جب سرداروں میں صالح سے کہا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ یہ کلاسک ری ایکشن ہے ایک ایسے معاشرے کا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، اور جب ان کی صدیوں پرانی روایات پر کوئی سوال اٹھائے تو وہ سچ کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ صالح نے انہیں صرف ڈرایا نہیں بلکہ ٹھوس حقائق ان کے سامنے رکھے۔ انہوں نے شرک کی مذمت کی اور انہیں بتایا کہ دیکھو، یہ جو تمہاری بے مثال ٹیکنیکل برتری ہے، یہ جو تم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مضبوط محلات بنا لیے ہیں، یہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے خاص طور پر انہیں ان کے آباء و اجداد یعنی قوم عاد کے بھیانک انجام کی یاد دلائی، کیونکہ سمود کو لگتا تھا کہ ان کے بنائے گئے یہ محلات ناقابل تسخیر ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ مرحلہ جسے ہم اونٹنی کا الہی امتحان کہتے ہیں۔ جب اس مغرور قوم نے صالح سے ان کی سچائی کا کوئی ٹھوس مادی ثبوت مانگا تو روایت کے مطابق خدا نے ایک مبارک اونٹنی بھیجی۔ لیکن یاد رہے، یہ محض کوئی عام کرامت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے لیے رزق کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ فرما برداری کا ایک بہت کڑا امتحان بھی تھا۔ الطبری جیسے ابتدائی اسلامی مفسرین نے اس امتحان کی بڑی زبردست تفصیلات بتائی ہیں۔ اصول بہت واضح تھے۔ اول تو یہ کہ اونٹنی کوئی عام جانور نہیں تھی، یہ معجزانہ طور پر ایک پہاڑ کی ٹھوس چٹان کے پھٹے سے برآمد ہوئی۔ دوسرا، پانی کے چشمے پر ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن پورے قبیلے کا مقرر ہوا۔ اور تیسرا، جس دن قبیلے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، اس دن وہ اونٹنی پورے قبیلے کو معجزانہ طور پر دودھ فراہم کرتی تھی۔ بظاہر ایک سادہ سا اصول تھا، لیکن اس میں ان کی انا کا بہت بڑا امتحان چھپا تھا۔ لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا، سمود نے اس تنبیہ کو ہوا میں اڑا دیا۔ سورۃ النمل کی تفصیلات کے مطابق حالات تب مزید بگڑ گئے جب قبیلے کے 9 افراد نے مل کر صالح اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر انہوں نے اس معجزانہ اونٹنی کی کونچے کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ اونٹنی کے بچے نے 3 بار چیخ ماری۔ بس یہ ان کی کھلی بغاوت کی آخری حد تھی، جس کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے ان کی زندگی کے آخری 3 دنوں کی الٹی گنتی۔ یہ حصہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ صالح نے انہیں بتایا کہ اب تباہی میں صرف 3 دن باقی ہیں، اور اس کی علامات کیا تھیں؟ پہلے دن ان تمام نافرمانوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن آخری عذاب نازل ہونے سے ٹھیک پہلے
उनके चेहरे बिल्कुल सियाह पड़ गए। ज़रा तसव्वुर करें उस खौफ का, जब एक पूरी कौम अपनी आंखों के सामने अपने ही दर्दनाक अंजाम को करीब आते देख रही हो। और फिर चौथी सुबह एक हौलनाक ज़लज़ला आया जिसने सब कुछ फना कर दिया। वो अजीम शान शहर अल-हिज्र जिनके महलात पर उन्हें इतना नाज था, एक ही झटके में उन्हीं खुंडरात में बदल गया जो आज हम मदाइने सालेह की सूरत में देखते हैं। सिर्फ सालेह और उनके चंद पैरोकार ही इस अजाब से बच पाए। अब आते हैं एक और इंतहाई दिलचस्प पहलू की तरफ, यानी उन वाक़यात की लफ्ज़ी मुकाबला रूहानी अलामत। बतौर तारीख़दान अगर हम मुख्तलिफ अकायद का मुवाजना करें तो बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आती हैं। एक तरफ इस्लामी रिवायात हैं जो इस ज़लज़ले, चट्टान के फटने और ऊँटनी को एक ज़ाहिरी या जिस्मानी हकीकत के तौर पर बयान करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ 19वीं सदी के बहाई अकीदे की तहरीरें इन तमाम वाक़यात को एक गहरे रूहानी इस्तिआरे के तौर पर देखती हैं। इस टेबल को देखें, जहां इस्लामी रवायात इस ऊँटनी को एक तबी जानवर मानती हैं, वहीं बहाई अकीदे के मुताबिक ये ऊँटनी दरअसल पैगंबर सालेह की रूहुल क़ुद्स की अलामत थी। दूध, जिसे इस्लामी तारीख़ जिस्मानी खुराक मानती है, बहाई नुक्ता नज़र से वो लोगों को पेश की जाने वाली रूहानी खुराक थी, और वो ज़लज़ला या अज़ाब बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के नज़दीक ये महज किसी मादी तबाही की वार्निंग नहीं थी, बल्कि दरअसल उन लोगों को एक रूहानी बेहिसी से जगाकर अब्दी ज़िंदगी के दरिया की तरफ बुलाने का पैगाम था। एक ही दास्तान मगर दो बिल्कुल मुख्तलिफ और गहरे ज़ाविये। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल जो हम सब को सोचना चाहिए। समूद को तो यही लगता था कि उनके तराशे हुए ये पत्थर के महलात उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे, लेकिन आज वो सिर्फ एक खंडर है। तो ज़रा सोचिए, आज हमारी जदीद तहजीबें अपने पीछे क्या खंडरात छोड़कर जाएंगी, और कल के मौर्रिखीन हमारी अपनी फना पजीरी के बारे में तारीख़ के सफ़ात पर क्या लिखेंगे। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।